اللہ سبحانہ و تعالی کی مہربانی سے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے۔ دعا کریں اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آنے والا سال اس کی عبادت و ریاضت میں گزاریں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے سابقہ سال کے گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے۔ جبکہ ماہ مقدس تشریف فرما ہوتا ہے تو بہت ساری یادیں لے کے آتا ہے اور بہت سارے واقعات تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور پورا عالم اسلام ان نفوس قدسیہ کا ذکر اس ماہ بابرکت میں کرتے ہیں کہ جن جن نفوس قدسیہ کی شہادتیں محرم الحرام کے اندر ہیں۔ یکم محرم الحرام جب اپنی پوری چابانیوں اور آنائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آیا تو ہمیں فوراً امیر المؤمنین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسری خلیفہ مراد مصطفیٰ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد جو ہے اور آپ کی شہادت جو ہے وہ ہم سب کے ذہنوں میں آ گئی۔ جو مقام اور جو مرتبہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان اپنے اصحاب کو عطا کیا ہے، وہ مقام اور مرتبہ دنیا کے کسی بھی انسان کے حصے میں نہیں آیا۔ آج چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، تو دعا کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینا وانا نائم، اس دوران کہ میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، محو استراحت تھا۔ آپ جانتے ہیں انبیاء کا سونا بھی جاگنے کے ہی مترادف ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آرام فرماتے ظاہری آنکھیں تو محو استراحت ہوتی، لیکن دل کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کا ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس دوران کہ میں سو رہا تھا حالت خواب کے اندر، میں نے خواب دیکھا،
جب میں نے خواب دیکھا تو فرماتے کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا اور میں نے اس دودھ کو پیا، اتنا پیا سیر ہو گئی، اتنا پیا کہ میں نے اس دودھ کے اثرات اپنے ناخنوں میں پائے۔ دودھ اتنا پیا کثیر مقدار میں کہ میں نے اس کی اثرات جو تھے ناخنوں میں پائے۔ بعد میں جو بچ گیا تو میرے پاس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما کھڑے تھے، تو میں نے باقی بچا ہوا دودھ جو تھا وہ عمر فاروق کو دے دیا اور باقی بچا ہوا دودھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرما لیا۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواب حضور علیہ السلام سے سماعت کر رہے ہیں تو قالوا فما اقبلت یا رسول اللہ، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض گزار ہوئے آقا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا مفہوم کیا ہے، اس خواب کا معنی کیا ہے، آقا اس خواب کی تعبیر بتائیے گا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم، اے میرے صحابہ، اے میرے یارو، اے میرے دوستو، اے میرے اصحاب، اس خواب کی تعبیر علم ہے۔ کیا مراد کہ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم عطا کیا، اتنا علم عطا کیا کہ سراپا علم حضور علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بنا کے بھیجا، سر سے لے کر پاؤں تک سراپا صاحب علم بنا کے بھیجا، اور پھر اس علم کی خیرات کچھ، اس علم کا فیضان کچھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا فرما دیا۔ یہ وہی فیضان نبوت تھا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہی علم کا فیضان تھا کہ گاہے بگاہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات کے اندر اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا محدث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی محدث ہے، اور فرمایا میری امت کا محدث فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اب محدث اور محدث میں فرق ہے۔ محدث اگر اسے نسب کے ساتھ پڑھیں، دال پہ اگر آپ زبر پڑھتے ہیں، محدث اس کا معنی ہے ایسا شخص کہ جس پر اللہ کی طرف سے الہام اور القاء، اور محدث دال کا زیر پڑے تو محدث اس کا معنی حدیث بیان کرنے والا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا محدث ہے، فرمایا میری امت کا محدث وہ ہے جس کا نام فاروق ہے، فاروق اعظم کے نام سے اسے زمانہ جانتا ہے۔ فاروق وہ فاروق ہے جب نگاہیں جھکاتا ہے، گردن جھکاتا ہے، دل کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے انہیں الہام ہوتا ہے۔ ہر امت کا ایک محدث ہے، اور میری امت کا محدث فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی وجہ تھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 20 یا اس سے زائد آیتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ کئی قرآن کی آیتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر اور مشورے پر نازل ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جیسے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو دیکھا تو
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو کیوں نہ نماز کے لیے جگہ منتخب کر لیا جائے، عبادت کا بنا دیا جائے۔ اللہ رب الجلال نے فوراً اس کا حکم نازل کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو نماز کے لیے پکڑ لو، نماز کے لیے منتخب کر، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے رائے پیش کی حضور کے سامنے، اللہ رب الجلال کو یہ رائے اتنی پسند ہے کہ فوراً اس کا حکم نازل فرما دیا۔ اسی طرح جب پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، خواتین پردے کی پابندی نہیں کرتی تھی، احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، خواتین پر پردہ کرنا فرض ابھی تک ٹھہرا نہیں تھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ عورتوں کو حکم دیا جائے کہ وہ پردے میں رہا جائے۔ اللہ رب الجلال نے وہ آیات نازل فوراً فرما دی جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی امت کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ بھئی جب بازار میں نکلو اپنی چادر چلو چہرے پر لٹکا کے آؤ، پردے لے آؤ۔ پردے کے احکامات فوراً نازل ہو گئے، تو پردے کے احکامات کے نزول سے قبل فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی۔ اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے علم ہوا، آپ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک مولا تو یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ تو خدا کی ذات نے بہنے وہی کلمات وہی لفظ جو فاروق اعظم نے کہے تھے فوراً قرآن میں شامل کر دیے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا۔ تو یہ فقط یہ نہیں تھا کہ قرآن مقدس بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں تھی، اور جو آپ نے جیسے جیسے جو فرمایا بہنے وہ کلمات سابقہ آسمانی کتب میں بھی موجود۔ کعب اخبار یہ وہ شخص ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، حضور کا اس نے زمانہ پایا ہے، لیکن حضور کے زمانے میں اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ کعب اخبار ایمان اس نے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، اس نے ایمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبول کیا۔ تو یہ جب مدینے پہنچے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے کہ ویل لمن الملک الارض، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین پر بادشاہی کرتے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین پر بادشاہت کرتے ہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ عادل بادشاہ کی، عادل حکمران کی حضور سے فضیلت سماعت کر رکھی تھی، آپ جانتے تھے عادل بادشاہ کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایسا حاکم وقت، ایسا اقتدار پر بیٹھنے والا شخص کہ جو صحیح صحیح معنوں کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس سے ڈرتا ہے، جس انداز کے ساتھ خدا نے فرمایا اور اس کے رسول نے فرمایا اس انداز کے ساتھ اپنی رعایا کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ سارے معاملات حضور سے اور قرآن سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن رکھی، اور یہ بات بھی ظاہری بات ہے سن رکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بہت سارے لوگ جب اللہ کے سائے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے تو فرمایا ان میں سے وہ عادل بادشاہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جو عدل کے ساتھ کام لیتا ہوگا، انصاف کے ساتھ کام لیتا ہوگا۔ فرمایا قیامت کے روز وہ عادل بادشاہ جو عدل کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا، اپنی رعایا میں عدل کو فروغ دیتا رہا، انصاف کے ساتھ ہر کام کرتا رہا، تو فرمایا قیامت کے روز عدل کرنے والا بادشاہ اللہ رب ذوالجلال
کہ عرش کے سائے تلے ہوگا. ساری چیزیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے اندر تھی. تو جب اس نے اخبار نے یہ کہا کہ ویل لمن الملک الارض، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین پر بادشاہ کرتے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا الا من حاسب نفسہ، مگر اس حکم سے وہ بادشاہ خارج ہے، نکلا ہے کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور اللہ اس کے رسول کی تابع داری کے اندر صحیح حکمرانی کی، صحیح اقتدار کو سنبھالا، تو فرمایا وہ شخص اس سے خارج ہے. اس کے لیے ہلاکت نہیں بلکہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اسے تو انعام سے نوازا جائے گا. تو بار کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ بات بھول چکی تھی بے عین ہی یہ کلمات، یہ لفظ تورات میں موجود تھے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلائی الا من حاسب نفسہ کہ وہ شخص اس سے خارج ہے جس سے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور اللہ کے خوف سے رعایا نے تمام طرح احکامات کو جاری کیا، تو وہ اس سے خارج ہے، اسے اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے. تو فرمایا فوراً جب فاروق اعظم نے یہ بات دہرائی تو مجھے یاد آ گیا، ہاں یہ تو حکم تورات میں بھی موجود ہے. تو سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی اتنا ملکہ حاصل تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا، اور یہ فیضان تھا، فیضان نبوت، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کی صورت کے اندر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. دو تابعی رسول ہیں، ایک ہے حضرت سیدنا ابو وائل رضی اللہ عنہ اور دوسرے جناب سیدنا حضرت ابراہیم نخعی، یہ دونوں تابعی رسول ہیں. اور انہوں نے دونوں نے بہت سارے صحابہ میں سے جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ظالم تلمس طے کیا اور ان سے بھی فیضان قرآن کو اور فیضان حدیث کو حاصل کیا. تو ابو وائل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم نخعی دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، استاد بھائی تھے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ سنا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تمام کائنات کے علماء اور فقہاء کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم رکھ دیا جائے تو فاروق اعظم کے علم کا پلڑا پھر بھی بس نہیں ہوگا. تو جب انہوں نے یہ بات کی ابو وائل نے، ابراہیم نخعی جو تابعی رسول ہے، جو دوسرے شاگرد استاد بھائی، انہوں نے آگے ابو وائل سے کہا کہ ایک بات میں نے بھی عبداللہ ابن مسعود سے سنی ہے. کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور جب آپ کی تدفین ہونے لگی، قبر میں اتارا جانے لگا، تو عبداللہ ابن مسعود قبر پر کھڑے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ فرض کر لیا جائے کہ اس دنیا کے اندر علم 10 حصے ہے. فرض کر لیا جائے کہ دنیا میں علم جو ہے وہ 10 حصے ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب فاروق اعظم کو قبر میں اتارا جانے لگا تو کہتے ہیں کہ 9 حصے علم قبر میں اتر گیا. اتنا رب ذوالجلال نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا فیضان عطا کیا تھا. ہر صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی خیرات لے کے تو کائنات میں پھیلا ہے اور پھر اسی علم کو کائنات والوں نے تقسیم کر دیا. تبلیغ کا سلسلہ جو تھا انہوں نے ہی سنبھالا ہے اور آگے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہنچایا. اللہ رب ذوالجلال نے تمام تر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا. پھر ان میں سے بعضوں کو بلند درجے دی علم کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے. پھر آپ کا علمی ذوق بڑا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی ذوق بڑا تھا. علمی ذوق کی آپ ایک مثال سماعت کریں. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو راستے میں بچے تیر اندازی سیکھ رہے تھے، تیر چلانا.
اب آپ جانتے ہیں عرب کے اندر تو یہی آلات تھے جنگ لڑنے کے کہ نوجوان جو تھے وہ تیر اندازی سیکھتے، نیزہ بازی سیکھتے، گھوڑ سواری سیکھتے، انہی کے ذریعے جنگ لڑی جاتی تھی، تلواروں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے، تیروں کے ذریعے. تو بچے تیر اندازی سیکھ رہے تھے، تیر چلانا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے انہیں دیکھنے لگ گئے. تو ایک بچہ بار بار نشانہ چلاتا ہے تو وہ نشانہ صحیح نشان پہ نہیں لگتا، وہ نشانہ صحیح نشان پہ نہیں لگتا. اب حدیثوں میں تیر اندازی کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تیر چلا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارمی یا سعد، ایسا تیر چلا، ایسا تیر چلا. اب یہ ہوا یہ تھا کہ آپ کسی دشمن سے آمنے سامنے تھے، بار بار اسے نشانہ باندھ کے تیر چلاتے تو لگتا. ایک مرتبہ ٹکا کے صحیح تیر باندھ کے جب مارا نا تو اس کے ماتھے پہ لگا اور وہ پشت بات اس انداز سے گرا کہ اس کی ٹانگیں اٹھ گئی، اس کی ٹانگیں اٹھ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے، حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی بھی ہوں صحیح لگی. اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی. حضور نے فرمایا یا ساتھ ایسا تیر چلا فدا کا بھی و امی، ایسا تیر چلا میرے ماں باپ آپ پر فدا. یہ صحابہ پیغمبر کا طریقہ کار ہوتا تھا نا، کہتے تھے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو، لیکن حضور فرماتے ہیں ایسا تیر چلا، یعنی تیر چلانے والے پر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا. تو تیر چلانا یہ سیکھنا، تیر اندازی کرنا عرب کا یہ رواج بھی تھا، طریقہ تھا اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے. تو بچے تیر اندازی سیکھ رہے تھے تو صحیح نشان پہ تیر لگ نہیں رہا تھا. فاروق اعظم نے کہا کہ بیٹا بار بار تیر چلاتے اور تیر صحیح نشان پہ نہیں لگتا. اس نے کہا نہ متعلمین، کہ ہم تو متعلمین ہیں، سیکھنے والے، ہم تو سیکھنے والے سیکھ رہے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے اس عربی جملے کو سنا، اس کے اندر ایک عربی گرامر کی غلطی تھی، عربی گرامر کی غلطی تھی، کیونکہ مبتدا اور خبر جو جملہ ہے یہ حالت رفع میں ہوتا ہے. متعلمین کی بجائے متعلمون ہونا چاہیے تھا. نحن متعلمون، کہ ہم تو سیکھنے والے، سیکھ رہے، ہم متعلمون تیر اندازی کو سیکھ رہے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بیٹا تیرے تیر کے نہ لگنے پر مجھے اتنا افسوس نہیں آیا جتنا افسوس اس بات پر آیا ہے کہ تیری مادری زبان ہے عربی، عرب کا رہنے والا ہے، تیری اپنی زبان ہے، لیکن اس عربی زبان میں تو بھرتی کر رہا ہے. متعلمین ہونا چاہیے. اتنا آپ کا علمی ذوق تھا. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے یہ بات صحابہ سے پوچھی کہ صحابہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال انسان جیسی ہے، یعنی اگر اس درخت کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر انسان کو کاٹ دیا جائے تو وہ بھی بچتا نہیں، اوپر سے سر کاٹ دیا جائے. وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال انسان جیسی ہے، انسان کی طرح، کہ جس کے پتے ہمیشہ تر رہتے اور ایمان والے کا ایمان بھی ہمیشہ تر رہتا ہے. کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال انسان جیسی ہے؟ تو کسی نے نہ بتایا، سارے خاموش بیٹھے سوچ رہے ہیں وہ کون سا درخت. بعد ازاں حضور نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے ہمیشہ خشک رہتے ہیں، تر رہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیٹھے تھے، انہیں پتا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے لیکن بتایا نہیں. گھر میں آئے تو گھر میں آ کے اپنے ابا سے کہا کہ ابا حضور مجھے پتا تھا اس سوال کے جواب کا لیکن میں نے بتایا نہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں آیا، آپ نے فرمایا اگر تو بتا دیتا تو دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا میں جو کچھ ہے، کائنات کی ہر چیز اگر مجھے عطا کر دی جاتی اتنا مجھے خوشی اس کے ملنے پر نہ ہوتی جتنا مجھے خوشی اس بات پر ہوتی کہ تو حضور کو جواب بتاتا. اب علماء نے اس بات پر ذرا تعدیل کرتے ہوئے اس کی ڈیفینیشن کے اندر لکھا ہے
کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اے عبداللہ میرے بیٹے، کاش مصطفیٰ کو تو جواب بتاتا، حضور خوش ہوتے، اور حضور خوش ہو کے تجھے دعائیں دیتے، تو حضور کی دعاؤں سے محروم ہو گیا، حضور کی دعاؤں سے محروم ہو گیا، وگرنہ صحابہ کرام بیٹھے رہے، ادب کا پاس بھی ہوتا ہے، نہیں بولتے، کہا کہ اس وجہ سے تو بتاتا تو حضور خوش ہوتے اور دعا دیتے، اور تو ان دعاؤں سے محروم ہو گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا علمی ذوق تھا، اس قادر آپ کو صاحب علم سے محبت ہوتی تھی۔ اکثر اوقات سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس، حضور کے جو چچا ہیں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ، انہیں آپ آگے بٹھاتے تھے اپنے دور خلافت کے اندر، تو بڑے بڑے صحابہ کرام پیچھے بیٹھے ہوتے۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہ اعتراض کر دیا کہ حضرت بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ایک بچے کو آگے بٹھا لیتے۔ جب حضور کا وصال ہوا تھا تو عبداللہ ابن عباس کی عمر 15 یا 16 سال تھی، تو آپ بچے کو آگے بٹھا لیتے اور باقی سارے پیچھے بیٹھے ہوتے۔ عبد الرحمن بن عوف نے اعتراض جب کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا اس کی دو وجہ، ایک تجھے پتا ہے اس کا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ ہے، یہ بچہ عام بچہ نہیں، عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کا بیٹا ہے، اس کا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ ہے، اور دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ حاضر دماغ بڑا ہے، بڑا حاضر دماغ ہے۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم نے یہ سوال کیا صحابہ کے سامنے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا، اللہ نے یہ سورۃ نازل کی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ ایک شرط ہے کہ جب فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ جائے تو اس کی کوئی جزا ہونی چاہیے، ایک شرط، جب آ جائے تو کیا ہونا چاہیے، اس کی کوئی جزا ہونی چاہیے۔ تو صحابہ سے پوچھا بتاؤ، تو سارے صحابہ کچھ خاموش رہے اور کنیوں نے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسبیحات کی کثرت کریں، استغفار کریں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا بھی آپ بتائیں، بچے سے پوچھا تو بتا، اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ جائے، مدد آ جائے، فتح آ جائے، تو حضور کو یہ حکم اشارہ ہو رہا ہے کہ اے حبیب اب تیرے قرب وصال، اب تیرے ملاقات کے مجھ سے قرب جو وصال ہے وہ لمحات قریب قریب ہے۔ کیوں؟ اللہ کا نبی تو ہر لحظہ عبادت کے اندر رہتا ہے، وہ پہلے بھی عبادت کرتے تھے، اب حکم ہو رہا ہے اب کثرت کر دے، تو مطلب کیا حضور ہمارے پاس اب تھوڑی دیر ہے۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی ذوق تھا۔ دمشق سے ایک بندہ آیا طویل سفر کر کے، فاروق اعظم کے پاس پہنچا تو آپ نے پوچھا بھی کیوں آنا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تشہد کے مسائل پوچھنے کے لیے آیا ہوں، تشہد جب بیٹھتے ہیں کس طرح بیٹھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، مسائل پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ ہو، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا علم کے متلاشی، علم کو تلاش کرنے والے، میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے کامل یقین ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں کامل یقین ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے تو علم کا متلاشی دمشق سے چلا ہے، ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے، اے علم کا متلاشی مجھے کامل یقین ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ قیامت کے روز تجھ پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، مجھے کامل یقین ہے کہ قیامت کے روز ہے علم کے متلاشی اللہ تجھ پر اپنی رحمتیں چھما چھم برسائے گا، اللہ اپنا کرم نازل کرے گا، اللہ اپنی رحمتوں کی بارش تجھ پر کرے گا، اللہ کبھی تجھ پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ ہے، آپ کا یوم شہادت ہے یکم محرم الحرام، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاروق جب تو شہید ہوگا تو تیری شہادت پر اسلام روئے گا، اے فاروق جب تو شہید ہوگا تو تیری شہادت پر اسلام روئے گا۔ بھئی کوئی فوت ہو شہید ہو اس کا باپ روتا ہے، اس کا بھائی روتا ہے، اس کی بہنیں، باپ، اولاد، والدین، رشتہ دار، آہستہ، اقربا، لوگ، دوست احباب، فیملی والے، پڑوس والے، محلے والے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے، حضور خود فرماتے ہیں جب تو شہید ہوگا تو تجھ پر پورا اسلام روئے گا، تجھ پر پورا اسلام روئے گا۔ تو دعا کرے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح معنوں میں
ان لوگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں اقتدار تو سنبھالا ہی ان لوگوں نے، صحیح معنوں میں